پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو پی ایم ایل این کا سٹانس تھا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب وہی کام آپ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جو عمران خان کے خلاف کیسز بننے جا رہے ہیں یہ سیاسی انتقام ہے. تو اس روش کا اختتام کہاں جا کر ہوگا رفیق رضوانہ صاحب؟ تھینک یو سو مچ جی. بیسیکلی جو آپ نے روش کی بات کی ہے اس کو تو کوئی آدمی ذی شعور آدمی سپورٹ نہیں کر سکتا. اٹ مے بی فرام ایدر سائڈ. اس روش کو تو کنڈیم کرنا چاہیے. اب آ گئی بات ان دو جماعتوں کی. ایک ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس کا حوالہ دیا, اس پہ مجھے کوئی صفائی یا وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز پی ٹی آئی کا اپنا جو نیریٹو اور ورژن ہے وہ ریکارڈ پہ آ گیا. اچھی بات ہے, حق کی بات کرنی چاہیے. ایز فار ایز دی کیسز اگینسٹ ادر پی ایم ایل این لیڈرز آر کنسرن, اس میں صرف اتنی بات کروں گا. احسن اقبال صاحب ہیں, خواجہ سعد رفیق, سلمان رفیق, خواجہ آصف صاحب ہیں, اس کے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, باقی لوگ ہیں, میاں صاحبان ہیں, ان کی فیملی ہے. ان ساروں کے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا. ان ساروں کے جو بیل آرڈرز ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے لے کر سندھ ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, وہ بیل آرڈرز میں انہوں نے ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. وہ ایک فائنل فیصلہ تو نہیں ہوتا, بالکل یہ بات بجا ہوگی کسی سائڈ سے اگر ہو تو. اس میں انہوں نے جو اپنے ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ اور نیب کی کارکردگی کا جو ریفرنس دیا ہے تو اس سے نظر آتا ہے بادی النظر میں کہ یہ سیاسی انتقام تھا اور ان کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے. ناؤ وی کم ٹو دی کیسز جو عمران خان صاحب کے خلاف درج ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں سیاسی انتقام. اب سیاسی انتقام کیا؟ جلسے جلوس میں ہنگامہ, جلسے جلوس میں جلاؤ گھیراؤ, جو کچھ بھی لوگوں نے کیا اس میں ہو سکتا ہے کچھ جو ہے نا وہ زیادہ اس میں کاسمیٹک چیزیں بھی لگا دی گئی ہیں ایف آئی آر میں, نو ڈاؤٹ ان اٹ. اب بات یہ ہے, ایک طرف رانا ثناء اللہ کو سزائے موت کے کیس میں جھوٹا انوالو کیا گیا اور سزائے موت کی جو کال کوٹڑی جس کو عرف عام میں کہتے ہیں اس میں بند کیا گیا. باقی لوگوں کو بند کیا, مریم نواز کو کیا, میاں نواز شریف صاحب کو کیا, میاں شہباز کو کیا, حمزہ شہباز کو کیا. بہرحال اینی ہاؤ وہ کیسز عدالت میں پینڈنگ ہے, ٹھیک ہے. وہ جھوٹ اور سچ سارا واضح ہو جائے گا. یہ بات اب اتنا ضرور کمپیئر کریں, الحمدللہ یہ جو حکومت ہے ہماری حکومت نہیں ہے, یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں پاکستان کی 70% ووٹ حاصل کرنے والی جماعتوں کی ایک مخلوط حکومت ہے. ایون if for the sake of argument, though I'm not conceding to that کہ یہ سیاسی انتقام ہے, even for the sake of argument ہم concede بھی کریں تو just compare the cases registered against Imran Khan Sahab and his party persons and the nature of cases registered against PMLN leadership. یعنی کہ ڈیتھ سینٹینس سے لے کر اور 90 دن کے ریمانڈ اور اڈیالہ جیل میں ماں بیٹی بھی اور باپ بھی. اللہ کرے کہ اس پر یہ وقت نہ آئے, نہ ہی ہم ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے. عوام کو ہم چہرہ کیا دکھائیں گے؟ ساری سیاسی پارٹیاں اگر ہم اسی انتقامی حساب میں لگے رہے تو پھر جا کے جب وہ ووٹ مانگتے ہیں, آپ نے دیکھا آج کل ایک سروے ہو رہا ہے, مختلف چینلز کرتے ہیں, آپ کا چینل بھی کرتا ہے, جی جی, تو کافی لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو ووٹ ہی نہیں دیں گے جی, ہم ووٹ دے دے کے تھک گئے ہیں. تو یہ ساروں کے لیے ایک سوچ کا مقام ہے. یہ بلیم گیم جو ہے نا یہ تو اس کا آغاز آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ عمران خان کے جو کیسز ہیں, آلدو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لاجکس ہیں, کچھ ڈال دیا گیا ہوگا ایف آئی آرز میں, لیکن اس کا آغاز پھر آپ کی گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی کہ یہ سیاسی انتقام کی روش کو ویسے ختم کر دیا جائے؟ دیکھیں سنیں میری بات یہ ہے, وہ ایک جلسے جلوس کے کیسز تھے, بڑے مائنر کیسز ہوتے ہیں. سن لیں میری بات, اس کے آغاز کا وہ تو ایسے کیسز ہیں تو وہ سمجھ لے کہ ان کا کوئی قانونی طور پر کیا اس کا اتنی سزا ہو سکتی ہے, اللہ نہ کرے. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, ہونا چاہیے بالکل. میں تو خود کہہ رہا ہوں یہ جو میں کہہ رہا ہوں تو یہ بھی ایک آغاز ہی ہے نا میری طرف سے. میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی ایسی بات ان میں ہے تو اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. مگر اب بات یہ ہے کہ جب تقریروں میں لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا جائے, جب یہ کہا جائے کہ لانگ مارچ میں جا رہے تھے, لوگوں کے پاس اسلحہ بھی تھا, تو اس طرح سے لیڈرشپ کو چاہیے کہ اپنے آدمیوں کو, اپنے کوئی بھی ہو, میری لیڈرشپ ہو, ہدایت کریں بھئی دنگا فساد نہیں کرنا, اسلحہ نہیں لانا, یا جن صوبوں میں حکومت ہے ان کی فورس ساتھ نہیں لانی, ان کی ہیلپ نہیں لینی. اور جب جلسہ جلوس ہوتا ہے تو کسی طرف سے حکومت کی طرف سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے,
کوئی ایک اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی ہم آئیڈیل سوسائٹی میں نہیں رہ رہے. دنیا میں جہاں جہاں ایسے جلسہ جلوس ہوتے آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کے دور میں وائٹ ہاؤس پہ ٹرمپ کے سپورٹر گھس گئے تھے. دو اٹ واز انپریسیڈنٹڈ، نو مین آف کامن پروڈنس کین سپورٹ اٹ. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آئے آگے بڑھیں. میں تو بار بار کہتا ہوں جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے چینل پہ یا میڈیا پہ یا پریس پہ، پرنٹ یا الیکٹرانک پہ، میں کہتا ہوں آ جائیں، پارلیمنٹ میں تشریف لائیں، پارلیمنٹ میں اپنا رول ادا کریں. ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کی بجائے آئیں اب پاکستان کی بات کریں. میاں نواز شریف نے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن مساق معیشت کی بات کی. جی اور اس کے بعد یہ ہے کہ عمران خان صاحب آخری بات کروں گا. عمران خان صاحب ہر وقت کہتے ہیں کہ میں پہلے دن سے ان کی تقریر تھی کہ میں ان چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، ان چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. چلو آپ نے مقدمات درج کرا دیے یا نیب نے درج کر دیے، چلو آپ بالکل فرشتے ہیں، آپ کے کہنے پہ نہیں درج ہوئے. دوز کیسز آر پینڈنگ ان دی کورٹ. ٹھیک ہے جی. اب اس پینڈنگ کیسز میں بطور وزیر اعظم اگر کہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، بھئی عدالت میں ہیں وہ ملزمان، عدالت کے رحم و کرم پہ ہیں، عدالت جو فیصلہ کرے گی. تو اگر انتقامی کارروائی اس طرح کی ہے، ہماری طرف سے کسی نے نہیں کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا. رانا ثناء اللہ صاحب اپنے ایک سٹائل کا بیان دیتے ہیں وہ اس حوالے سے کہ اگر آپ کوئی گڑبڑ کریں گے تو یہ روش چھوڑنی، آج تک تو یہ ان چوروں کو نہیں چھوڑوں گا. شاندانہ صاحبہ، میں آپ کا ہی سوال رکھتی ہوں ان کے سامنے. شاندانہ صاحبہ، آپ نے گفتگو سنی رفیق رضوانہ صاحب کی. یہ بات تو ویسے سچ ہے